السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، صدق اللہ العظیم۔ معزز مکرم سامعین محترم، آج جس طریقے سے اب حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا نیا آغاز، نئی شروعات اور نئی ابتدا ہے، اسلامی تاریخ کی کیا حیثیت اور اس کی شروعات کا کیا مقام اور اس کی کیا تاریخ ہے، اور اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام، اس کی کیا فضیلتیں، اور اس کے اندر موجود یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام، اس کی کیا فضیلتیں، اور اس کے تعلق سے اس کے علاوہ ماہ محرم اور نیا سال ہم سے کیا مطالبات کرتا ہے، مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کیسے ہے۔ ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ نے چند صحابہ کرام کو بلا کر کے مشورہ کیا کہ یہ جو تاریخیں چل رہی ہیں یہ بہت قدیم ہیں اور پرانی ہے، کیوں نہ ہم ایک اسلامی تاریخ کی شروعات کریں۔ تو اس تاریخ کی ابتدا کس انداز سے کی جائے اور کہاں سے کی جائے؟ صحابہ کرام میں سے چند نے مشورہ دیا۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت سے اسلامی تاریخ کی شروعات کر دی جائے۔ کچھ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جس وقت نبوت سے سرفراز کیا گیا اس وقت سے اسلامی تاریخ کی شروعات کر دی جائے۔ تیسرا قول کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں اس وقت سے اسلامی تاریخ کی شروعات کی جائے۔ غالباً یہ قول سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اس بات پر فیصلہ کر دیا گیا کہ اسلامی تاریخ کی شروعات اللہ کے نبی کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت ہے اس سے کی جاتی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ آیا کہ اس کے اندر سب سے پہلا مہینہ کس کو رکھا جائے، شروعات کہاں سے کی جائے؟ تو چنانچہ سب سے پہلے مہینے کی رائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی کہ ماہ محرم الحرام سے اس کی شروعات کی جائے۔ وجہ آپ نے بیان کی کہ چونکہ ذی الحجہ کے اندر حجاج کرام حج جیسی عظیم الشان عبادت کو کر کے اس کے فرائض انجام دے کر سب اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے وطنوں کو اور اپنے اپنے کاموں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور اس لوٹنے کے بعد وہاں سے پھر دوبارہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ چونکہ ذی الحجہ کے بعد فوراً ماہ محرم الحرام ہے، اس لیے ماہ محرم سے اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ چنانچہ اس بات پر بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام۔ ماہ محرم الحرام کی چند تاریخی حیثیت علماء مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ کچھ باتیں اس کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، اگرچہ کچھ مورخین نے اس پر کلام بھی کیا ہے، لیکن تاریخی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام اور عاشوراء کا دن وہی عاشوراء کا دن کہ جس دن سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو اس دنیا کے اندر سب سے پہلے نبی مبعوث کیے گئے ہیں، آپ اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کی توبہ قبول ہوئی وہ دن جو تھا اس کو عاشوراء کا دن بتایا گیا۔ اس کے بعد سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ واقعہ کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کے نظام کو دوبارہ سے قائم کیا ہے، وہ کشتی جس کے اندر سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم چند نباتات، حیوانات، جمادات اور اس کے علاوہ چند چیزوں کو لے کر کے موجود تھے، اور ایک پوری دنیا کے اندر اللہ نے ایک طوفان برپا کیا، اور اس طوفان کے برپا ہونے کے بعد وہ کشتی اس طوفان سے بچتے بچاتے ایک پہاڑی پر جا کر کے رکی۔ وہ کشتی جس دن رکی وہ بھی عاشوراء کا دن۔ اس کے علاوہ
سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے 40 دن کے بعد زندہ نکالنے کا معجزہ جو اللہ نے ظاہر کیا، تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا۔ آپ کے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم جو کہ آپ کی یاد میں نابینا ہوئے تھے، ان کی بینائی جو واپس لوٹائی گئی وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اس کے علاوہ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کو بادشاہت عطا کی گئی، ایک عظیم بادشاہت، اس بادشاہت کو جو اللہ نے آپ کی طرف واپس لوٹایا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور اس کے علاوہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو خلیل اللہ ہیں، آپ کو یہ خلیل اللہ کا لقب جو عطا کیا گیا وہ بھی عاشورہ کا دن ہے۔ یہ مختصر سی تاریخی حیثیت آپ کے سامنے پیش کی، اگرچہ کچھ مورخین نے اس پر کلام بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ سیدنا عمر فاروق نے کس اعتبار سے اس تاریخی کیلنڈر کی شروعات کی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب تک نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، آپ قریش کے اندر موجود تھے، مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، تو قریش مکہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ تمام کام جو آپ کو نبوت سے پہلے ان لوگوں کے اندر صحیح معلوم ہوتے اور جو صحیح العقیدہ ہوتے تھے، آپ ان کاموں میں ان لوگوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، اس لیے آپ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات قریش مکہ تک سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ملت سے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچی ہوگی کہ اس اعتبار سے ان کی یہ تاریخی حیثیت ہیں، تبھی وہ حضرات اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے ہیں، آپ نے وہاں جاتے ہی صحابہ کرام کو حکم دیا، آپ نے وہاں جا کر کے دیکھا کہ یہود و نصارہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان سے کہا جائے، لوگوں سے، صحابہ کرام سے کہو کہ جس شخص نے اب تک کچھ نہیں کھایا ہو تو وہ روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کچھ کھا بھی لیا ہو تو وہ شام تک روزے داروں کی طرح بغیر کھائے پیے رہے۔ ظاہر ہے اس سے فضیلت عاشورہ اور اس دن کے روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فضائل عاشورہ میں بے شمار احادیث مبارکہ منقول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول وہ حدیث مبارکہ جس کے اندر ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم عاشورہ کا روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور آپ کا یہ کام، آپ کا یہ عمل آپ کی آخری زندگی تک میں رہا۔ ایک موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم عاشورہ کا روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے۔ اس کے علاوہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے بھی ایک منقول ہے، ایک حدیث منقول ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں رمضان المبارک کے مقدس روزوں کے علاوہ کس دن کا روزہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے معلوم کیا تھا کہ میں رمضان کے علاوہ کس دن کا روزہ رکھوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو عاشورہ کے دن کے روزے کا حکم دیا تھا۔ ظاہر ہے تاریخی اعتبار سے یہ بات بھی ذہن نشی ہونی چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ جب تک رمضان المبارک کے مقدس روزے فرض نہیں تھے، اس وقت تک رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جس وقت رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا گیا، اس کے بعد عاشورہ کے روزے کی حیثیت ایک نفلی روزے کی حیثیت رہ جاتی ہے۔ اب اس روزے کو رکھنا کس انداز سے ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آخری حیات کے آخری موقع میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر میں آئندہ سال حیات رہا تو میں 9، 10 یا 10 یا 11 ان 2 دنوں کا روزہ رکھوں گا۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ 9-10 ذی الحجہ کا روزہ یہود و نصارہ رکھا کرتے تھے۔ آپ ان کی مخالفت اور ان کی مخالفت کو بیان اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آپ 9-10 تاریخ یا 10-11 تاریخ کا روزہ رکھنے کی آپ نے خواہش ظاہر کی تھی۔
اسی لیے اس پر علماء ربانیین اور مورخین نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی ایک رائے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس کے اندر 3 صورتیں لکھی ہیں۔ حضرت بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص 9، 10، 11 تینوں تاریخ کا روزہ رکھے، پہلی صورت۔ دوسری صورت آپ 9، 10 یا 10، 11، 9، 10 یا 10، 11 ان 2 دنوں کا روزہ رکھیں، 9، 10 کا رکھیں یا 10، 11 کا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ صرف 10 کا رکھیں۔ یہ تیسری صورت محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے، علماء ربانیین اس کی اجازت نہیں دیتے۔ مورخین اور علماء ربانیین نے اس بات پر ہم سب کو جمایا ہے کہ ہم اگر عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہیں تو 9، 10 یا 10، 11 ان 2 میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اس دن کا روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ عاشورہ کے دن دوسرا کام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے منقول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں کے اوپر دل کھول کر خرچ کرتا ہے، یعنی عام دنوں کے مقابلے زیادہ خرچ کرتا ہے، تو وہ اس کا اثر پورے سالہ سال اپنی زندگی میں محسوس کرے گا۔ لہذا دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر 10 محرم جتنی استطاعت ہے اس سے تھوڑا زیادہ بڑھ کر کے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مختصر سی گفتگو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اور ماہ محرم الحرام کی فضیلت، عاشورہ کی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ تیسری چیز اور آخری چیز، ماہ محرم الحرام کا پیغام اور اس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، نیا سال، نئی سوچ، نئی زندگی کی شروعات۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی بھی نئی چیز کی شروعات کرے، آپ نے اس میں نئے سال کا تذکرہ بھی کیا ہے، اس کے اندر لوگ نئی نئی خرافاتیں قائم کرتے ہیں کہ جو شخص نئے سال شروع کرے، نئے سال میں کرنے کے کام کیا ہیں کہ نیا سال شروع کرے تو وہ اپنی پچھلی خرافات، اپنے پچھلے گناہ، اپنی پچھلی برائیاں اور وہ تمام کے تمام غلط کام جو اب سے پہلے وہ کیا کرتا تھا، ان تمام کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج نئے سال سے اپنی ایسی نئی زندگی کی شروعات کرے گویا کہ آج ہی وہ اس دنیا کے اندر ماں کے پیٹ سے نکل کر سب سے پہلے آیا ہے اور وہ آج کے دن سے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہا ہے۔ لہذا ہر نیک کام، ہر اچھے کام میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرے۔ میرے عزیزوں، آج احوال کیا ہیں؟ میں اس پر گفتگو کروں تو زیادہ درست معلوم نہیں ہوگا۔ آج امت مسلمہ کے احوال، ہم آج مزاج یہ بن چکا ہے، ہم اختلافات میں، تنقید میں، تبصروں میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ عالم ربانی حضرت علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرات احوال اور حالات کو لے کر اس دنیا پر اور اس مسلمانوں پر احوال اتنے خراب ہیں، ایسے ایسے احوال آ رہے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور بکثرت کیا ہے، الحمدللہ اس دنیا کے اندر مسلمانوں پر حالات جیسے آج کے دور کے اندر موجود ہیں، آج سے پہلے بھی اس سے کہیں زیادہ برے حالات آئے ہیں۔ آپ تاتاریوں کا دور اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ بغداد کو اٹھا کر کے دیکھیں، بے شمار تاریخ مسلمانوں کے ایسے ادوار سے بھری پڑی ہیں جن پر ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا گیا، لیکن اس زمانے میں بھی صرف سرخروئی اور کامیابی کے اعتبار سے وہی لوگ کامیاب ہو کر کے نکلے جنہوں نے اپنی فکر اور اپنی سوچ اور اپنے آپ کو ایک صحیح میڈل اور صحیح طریقے میں جمائے رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا عجیب زمانہ ہے، کیا عجیب سوچ ہے، ہر شخص پوری امت کی فکر لیے بیٹھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں، حضرت نے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں اور بات بھی 100% صحیح ہے کہ جس طریقے سے ایک مدرسے کا معلم یا استاذ اپنے شاگردوں سے کہے کہ آپ 20 طالب علم ہیں، آپ کے 20 کی ذمہ داری میرے اوپر ہے،
کہ آپ کو میں نے کام دیا، آپ نے وہ کام انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، مجھے آ کر کے چیک کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ 20 افراد ہیں اور اس 20 کے 20 افراد میں سے ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کر لے اور اس بات کا تہیہ اور یقین کر لے کہ مجھے اپنی پوری ذمہ داری نبھانی ہے، میرے جو مطالبات ہیں، مجھے جو کام دیا گیا ہے، وہ تمام کام مجھے بڑے اعتماد اور بڑی سرخروئی کے اعتبار سے کرنے ہیں، لہذا استاذ کی ذمہ داری کم ہو جائے گی۔ اور یہی نظام حضرت لکھتے ہیں کہ پورے عالم کا ہے، ہم پورے عالم کی فکر میں بیٹھے ہیں۔ اگر ہر شخص اپنی فکر اوڑھ لے اور اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو درست کر لے تو یقیناً 70% معاشرے میں درستگی اور احوال درست ہو سکتے ہیں۔ وہ یقیناً دوسرا موضوع ہے کہ کس اعتبار سے جو بڑی جماعتیں ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں، بڑے علماء ربانیین ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں غلطیاں، کوتاہیاں، وہ دوسرا موضوع، اس پر گفتگو علماء حضرات کرتے ہیں اور ان کی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے، کرتے رہتے ہیں۔ آج ضرورت ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ہے۔ میں مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ہمارے عقائد پر، عبادات پر، معاملات پر، معاشرت پر۔ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے عقائد میں کتنے فیصد درست ہیں؟ آج امت مسلمہ کے احوال کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، عقائد ہمارے درست نہیں، درست کیا ہمیں معلوم نہیں، اللہ پر عقیدہ کیا رکھنا ہے، نبی پر عقیدہ رکھنے کا مطلب کیا ہے، ہمارے بچوں کو معلوم نہیں، محمد عربی پر، جنت جہنم پر، اس دنیا کے نظام پر عقائد۔ دوسرا نمبر عبادات، ہماری عبادات کیسی ہیں۔ تیسرا معاملات، ہمارے معاملات کتنے بہتر ہیں، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاقیات۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی، درست ہو سکتی ہیں، 100% درست ہو سکتی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سوچ اور اپنی تربیت، اپنی تعلیم، اپنے مزاج، اپنے نظام الاوقات کو بدلنا ہوگا، اس پر اپنے آپ کو جمانا ہوگا، علماء سے مشورہ کرتے ہوئے اور ان سے رہنمائی لیتے ہوئے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو جمانے کی، درست کرنے کی، صحیح ڈھنگ میں لانے کی اور اپنی زندگی کو ایک نئے رخ پہ لانے کی ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی۔ یہی مطالبہ ہمارے نئے سال کا، ہماری نئی زندگی کا ہم سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ساجد سے کچھ عمدن سہون غلط نکل گیا ہو تو اس کی معافی، اور کچھ باتیں جو کہی گئی ہیں ان سب باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ۔